لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر افضل اس لیے ہوئے کہ چونکہ ان کو خلیفہ پہلا نامزد کیا گیا، وہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے، اس لیے صدیق اکبر سب سے افضل ہے۔ حالانکہ بات یہ نہیں ہے، بات اصل یہ ہے کہ وہ سب سے افضل تھے اس لیے ان کو خلیفہ منتخب کیا۔ اصل بات یہ ہے خلافت نے ان کو سب سے افضل نہیں کیا، بلکہ ان کے افضل ہونے نے ان کو خلافت کے منصب پر لا کر کھڑا کیا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کا اپنے بعد انتخاب نہیں فرمایا تھا کہ ابو بکر میرے بعد خلیفہ ہوں گے اور سارے مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے۔ جب حضور نے ان کو منتخب نہیں کیا تو صدیق اکبر پھر امت مسلمہ کے حاکم کیسے منتخب ہوئے اور مسلمانوں کے امیر کیسے منتخب ہوئے، مسلمانوں کے خلیفہ اور جانشین حضور کے کیسے منتخب ہوئے؟ عزیزان گرامی، اس وقت صحابہ کرام کا ہجوم تھا۔ حضور اس بات کا فیصلہ خود نہیں فرما کر گئے، بلکہ امت کی طرف یہ بات کو چھوڑ دیا کہ جس کو یہ اپنے میں بہتر سمجھیں گے اس کو خلیفہ نامزد کر دیں گے۔ صحابہ کرام کی جب آپس میں باہم گفتگو ہوئی تو صحابہ کرام اس نتیجے پر پہنچے، کہا کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اعتبار سے پوری امت کا امام جس کو منتخب کیا ہے، جب دین میں جس کو رسول اللہ اپنا نائب بناتے ہیں تو دنیاوی اعتبار سے بھی یہی ہمارا نائب ہوگا، یہی حضور کا نائب اور ہمارا خلیفہ اور ہمارا امیر ہوگا۔ صدیق اکبر کا خلافت کے لیے منتخب ہونا، اس کے پیچھے رسول اللہ کے امامت پر رکھنے کی دلیل موجود ہے۔ دنیا یہ بات سمجھتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دین میں اپنا نائب کر رکھیں گے، دنیاوی اعتبار سے بھی وہی رسول اللہ کا نائب ہو سکتا ہے، وہی مسلمانوں کا امام ہو سکتا ہے، وہی مسلمانوں کا امیر ہو سکتا ہے، وہی مسلمانوں کا حکمران ہو سکتا ہے۔ لیکن حضور نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، صدیق اکبر بھی موجود، دیگر صحابہ کرام بھی موجود، حضور کی مائیت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، جو بندہ جو عمل کرے گا دنیا میں وہ اسی دروازے سے جنت میں داخل ہوگا۔ نماز پڑھنے والے جو ہیں وہ اس دروازے سے جنت میں جائیں گے، روزے رکھنے والے وہ روزے والوں کے دروازے سے جنت میں جائیں گے، جہاد کرنے والے مجاہدوں کے دروازے سے جنت میں جائیں گے۔ کہا ہر ایک بندہ اپنے اپنے دروازے سے جنت میں داخل ہو رہا ہوگا۔ صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا اس بات کے متعلق ارشاد فرما دیں، آیا کوئی ایسا فرد بھی ہے کہ جس کو جنت کے آٹھوں دروازے اپنی طرف بلا رہے ہوں گے، جس کو سارے دروازے اپنی طرف بلا رہے ہوں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس بات پر پر امید ہوں کہ انشاءاللہ صدیق وہ تو ہی ہوگا جسے جنت کے سارے دروازے اپنی طرف بلا رہے ہوں گے۔ اور اگلی بات، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، یہ جو چاروں خلیفہ ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ آپس میں ان کا تعلق دیکھیں، آپس میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا تعلق تھا۔ جناب صدیق اکبر کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئی، جناب فاروق اعظم کی بیٹی رسول اللہ کے عقد نکاح میں آئی، یعنی جو مسلمانوں کے پہلے دو خلیفہ تھے ان دونوں کی بیٹی رسول اللہ کے نکاح میں آئی، اور تیسرے اور چوتھے نمبر پر جو خلیفہ بنے عثمان غنی اور مولا علی، رسول اللہ کی بیٹیاں وہ ان دونوں کے نکاح میں آئی۔